حضرت غیر مقلدیت کے اوپر بھی ماشاءاللہ آپ نے ان کی کتابیں بہت دیکھی ہوں گی. اس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب کو تشریف فرما ہے. میں بے تکلف گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز فضلاء اور عزیز طلباء، حضرت اقدس مقدم صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب جس مجنون کے پرمغز بصیرت افروز خطاب کے بعد مجھ سے مولانا شاہ عالم صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی کچھ کہوں. ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ حضرات نے ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو کیمپ کی نشستیں ہوں گی، ان نشستوں میں ہم اہمیت کے ساتھ اور پورے دل دماغ کو حاضر کر کے شریک ہوں، اور جو قیمتی باتیں ہمیں بیان کی جائیں ان کو ہم نوٹ کریں اور لے جائیں اپنے ساتھ. انشاءاللہ یہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر کام آئیں گی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصاص اور تخصص کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور سب علم دین تفصیلی طور پر حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ دین کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرے، دین میں سمجھ پیدا کرے، اور جب انہیں تمام پہلوؤں سے بصیرت حاصل ہو جائے، ہر پہلو سے بصیرت حاصل ہو جائے، تو پھر وہ اپنی قوم میں جا کر انذار کا کام کریں. قوم میں جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کی نشاندہی کریں. اور امید ہے کہ جب وہ قوم کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کی نشاندہی کریں گے، اصلاح کریں گے، تو ان کو بھی ڈر پیدا ہوگا اور وہ بھی ان فتنوں سے اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو آپ حضرات نے 7 سال 8 سال لگا کر دین کا تفصیلی علم حاصل کیا ہے، اور اب آپ کو میدان میں فیلڈ میں اترنے کی باری آ رہی ہے. اس کے لیے یہ تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا ہے تاکہ آپ جتنے فتنے ہیں اس وقت ان تمام فتنوں کے حوالے سے عموماً اور شکیلیت اور قادیانیت کے تعلق سے خصوصاً آپ ہتھیار سے لیس ہو کر، مواد سے بھرپور ہو کر آپ نکلیں، تاکہ کسی بھی موقع پر آپ کو کوئی احساس کمتری
کا شکار آپ کا احساس نہ ہو، کمتری کا احساس نہ ہو، اور آپ پوری جرات اور دلیری کے ساتھ گندا شکن جواب دے سکیں، اور جن کے ذہنوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات ہو ان شکوک و شبہات کو آپ دور کر سکیں۔ میرے دوستو، ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم پڑھتے کم ہیں، کہتے زیادہ ہیں۔ یہ کمزوری ہے۔ ہم پڑھتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک آدمی کسی بھی موضوع پر اتنا نہ پڑھ لے کہ اس کے رگ و ریشے سے وہ مضمون ابلنے لگے، جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے تب تک آدمی موضوع پر حاوی نہیں ہو سکتا اور نڈر نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بعض دفعہ چٹکلوں میں یا الزامی طور پر ہم اپنے مخاطب کو خاموش تو کر دیتے ہیں، لیکن جو ضدی ہے، جو پکا ہوا ہے، چلو وہ ہمارے الزامی جواب سے چپ تو ہو جائے گا، لیکن جو واقعتاً شک میں مبتلا ہے اور حق کا متلاشی ہے، ایسے شخص کو ہمیں دلائل کے ساتھ، تشفی بخش دلائل کے ساتھ ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی، اور محض الزامی جواب دے کر یا چٹکلوں میں اڑا کر کے ہم اس کو خاموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اچھی طریقے سے موضوع پر ہمیں بصیرت رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں، کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں۔ سب کچھ ایک ہی آدمی کو مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے علماء کرام بے شک جامع العلوم والفنون ہوا کرتے تھے اور بڑی جامعیت ہوا کرتی تھی، ہر فن مولا ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب پوچھا گیا ان سے کسی حدیث کے مشکل لفظ کے معنی اور مراد کے متعلق، محدثین ہیں، چوٹی کے محدثین ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے تو انہوں نے کہا سلو اہل الغریب۔ یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ غریب الحدیث، حدیث کے جو نامعلوم اوپرے کلمات ہوتے ہیں، کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، لغت کے کسی خانے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے استعمال کا، تو یہ جو غریب الحدیث کے ماہرین ہیں، ابن قتیبہ جیسے لوگ، ان سے سوال کرو، وہ ایک تمہارے اس سوال کا صحیح تشفی بخش جواب دے سکیں۔ تو میرے دوستو، عالم ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس سوال کا جواب بالکل اس کی زبان کی نوک پر ہو اور ایک دم وہ جواب دے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر فن اور فنون میں سے بھی اہم شاخیں ہوتی ہیں، ہر یعنی مستقل علوم ہیں، پھر ان علوم کی الگ الگ شاخیں ہیں، تو کسی کو کسی شاخ میں مہارت ہے، کسی کو کسی شاخ میں مہارت ہے، کسی کو کسی علم میں مہارت ہے، کسی کو کسی علم میں مہارت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ ہم سے جو شخص مخاطب ہے وہ بہت بڑا عہدے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مقبولیت کے اعتبار سے بہت اونچی ہستی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے کام کی بات ایک ایسے شخص کے پاس مل سکتی ہے جو بہت زیادہ اونچی امیج کا حامل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں جس بات کی ضرورت ہے اس کا وہ اسپیشلسٹ ہے، اس کا وہ ماہر۔ لیکن فن رجال، ہر فن کے کچھ مخصوص ماہرین ہوتے ہیں، اس لیے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے خاص طور سے یہاں جو مختلف نشستیں ہوں گی، بیشتر نشستوں میں کسی موضوع پر گفتگو ہوگی، بعض نشستوں میں کچھ اور بھی موضوعات آ سکتے ہیں،
رد غیر مقلدیت کے تعلق سے، رد موجودیت کے تعلق سے، وہ اس وجہ سے کہ یہ فتنے تو آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ان فتنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے کڑی ملتی ہے، کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو رد عیسائیت پر مہارت حاصل کرنی ہے تو یہودیت کو آپ اچھی طرح آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جب تک یہودیت کو اچھی طرح آپ نہیں ختم کیے ہوں گے، آپ عیسائیت کو نہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور نہ اس کی ترتیب پر اچھی طرح آپ قابل ہوں گے۔ تو ان فتنوں کے تعلقات ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے روابط ہیں۔ کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں کہ ان اصول کے ذریعے باطل کا ابطال ہر ایک فتنے کے تعلق سے قدر مشترک طور پر ہوتا ہے، قدر مشترک طور پر ہوتا ہے۔ ان اصول کو آپ جب مستحضر کر لیں گے تو کوئی سا بھی فتنہ ہو، آپ ان اصول کی روشنی میں اس فتنے کا تعاقب کر سکتے ہیں، اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا ہمارے مولانا شاہ عالم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع عنایت فرمایا اور 20 سال سے، اس سے بھی زیادہ، یعنی جب سے یہ ہمارے اکابر نے اس بات کو محسوس کیا کہ قادیانیت سر اکھاڑ رہی ہے اور بالکل پہلا جو تحفظ ختم نبوت پروگرام منعقد کیا گیا دارالعلوم دیوبند میں، اس سن 1986 میں یہ ملک کے بڑے چیدہ علماء، چوٹی کے علماء تشریف لائے تھے اور اس فتنے کی نزاکت، حساسیت کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کے لیے باقاعدہ لائحہ عمل بنا اور دارالعلوم دیوبند میں تحفظ ختم نبوت کے لیے مستقل جو ہے شعبہ قائم ہو گیا، اور اس وقت سے مولانا شاہ عالم صاحب اس موضوع پر لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بہترین معلم جو ہوتا ہے میرے دوستوں، وہ تجربہ ہوتا ہے۔ سر المجربہ ولا کسر الحکیم، حکیم عقل مند دانش مند سے اگر کوئی بات پوچھی جائے گی تو وہ اپنے اصول کی روشنی میں ایک بات کہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اصول کی روشنی میں اس نے جو بات کہی ہے وہ واقع اور نفس الامر سے بھی اس سے اتنے ہی جو ہے وابستگی ہو۔ تجربے کی جو بات ہوتی ہے، تجربہ عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان یعنی کہنا کیا چاہتا ہے۔ تجربہ کر کر کے آدمی اس حیثیت میں پہنچ جاتا ہے کہ مخاطب کے پیٹ میں کیا ہے، جو ایک لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، پہلے ہی سے اس کو وہ بھانپ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تجربہ کار کسی بھی موضوع سے متعلق جو تجربہ کار علماء ہیں، ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ایسے تجربہ کار علماء سے ہماری ملاقات ہو جائے اور ان سے استفادہ کا ہمیں موقع مل جائے۔ یہ جب شروع میں یہ سلسلہ قائم ہوا تو پاکستان سے حضرت مولانا منظور صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے رد قادیانیت کے ذرنی اصول کچھ اس طرح کے بیان کیے کہ واقعتاً ان اصول کو جو اپنایا، وہ تجربے کی بنیاد پر وہ اصول، کوئی بھی اصول جو بیان کیے جاتے ہیں وہ تجربے جب کرتے کرتے تجربہ کرتے ہوئے آدمی ایک دم پک جاتا ہے، تب وہیں سے اصول منتزع ہوتے ہیں اور انہی باتوں کو آدمی اصولی انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ تو مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول، جو ذرنی اصول جو پیش کیے ہیں، یہ بڑے ہی واقعتاً قسم کا مسمہ ہے اور سنہرے اصول ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ پڑھیں گے اور باتیں سامنے آئیں گی بھی کہ جب اگر کسی قادیانی سے آپ کی بات چیت ہونے لگے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے گھیر گھار کر اسے آپ کو مسیح دجال اور مسیح قادیانی کی شخصیت اور کردار پر اس کو لے کر کے آنا، کیریکٹر پر آپ کو لے کر کے آنا۔ بھائی اگر وہ نبی ہے، اگر وہ پیغمبر ہے، اگر وہ مصلح ہے تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبر اور مصلح کے اندر جو ہے کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ جو کوئی کسی کی اصلاح کرتا ہے
اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، ایفائے عہد ہونا چاہیے، اور نصح اور خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو مصلح کی صفات ہونی چاہیے اعلیٰ، ان صفات کو آپ ذکر کر کے اس کے بعد کہتے اب دیکھو اس سے ہاں کرا لیا جاتا ہے تمام کہ بھائی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اب دیکھو جس کو تم اتنی اونچی ہستی بتا رہے ہو، یا جس کو تم نبی بتا رہے ہو، یا اس طرح ایک طرح کی نبوت کا حامل جس کو تم بتا رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ دیکھو خود اسی کی کتابوں میں، اسی کے ملفوظات میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب جب اس کے کردار اور اس کے شخصی احوال پر جب آپ لے کر کے آئیں گے تو آدمی خود ہی پڑھ کر کے دیکھ کر کے تھو کرنے لگے گا اور پھر وہیں سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ باقی جو دقیق مباحث ہیں وہ تو چاہیں گے کہ دقیق مباحث، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، اس طرح کے مباحث میں وہ آپ کو الجھانے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے اس میں الجھنے کے بجائے آپ اس کو گھیر کر کے لے آئیے سیرت قادیانی پر کہ قادیانی کا کردار اور کیا تھا۔ مطلب انہوں نے بہت سے اصول بتائے ہیں، ایک موٹا اصول یہ ہے۔ تو یہ اصول جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ کافی طویل تجربے کے بعد یہ اصول سامنے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان اصول کو ہمیں مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور جس قدر ہمارا ذہن اصولی ہوگا اسی قدر ہماری بات میں پختگی ہوگی، اور جس قدر ہم بے اصولی کے شکار ہوں گے اسی قدر ہماری بات کے اندر جو ہے انتشار ہوگا، اور ہماری بات کے اندر کچا پن ہوگا، لوچ ہوگا، اور مخاطب جو ہے وہ ہمیں زیر بھی کر سکتا ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طویل تجربہ عطا فرمایا ہے۔ اس موضوع سے متعلق اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں نمایاں ناموں میں مولانا شاہ عالم صاحب کا ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس فن رد قادیانیت کے حوالے سے، شکیلیت کے حوالے سے، مرکزیت کے حوالے سے آپ کو ایسا اسپیشلسٹ رہنما مل گیا ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملکوں میں مولانا کی صورت دیکھنے کے لیے بڑی تمنا کرتے ہیں کہ کون مولانا شاہ عالم ہے کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کی روحانی خزائن کا پورا عظمت کا آپ ایک نہیں بار بار مطالعہ کر چکا ہوگا، وہ اس کے کیل کاٹے سے کس قدر واقف ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی خوش قسمت ہیں جو آپ کو اس موضوع پر ایک متخصص سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو غنیمت سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسے رہنما اصول ملیں گے، ایسے تجربات ملیں گے کہ یہ سالہ سال کے تجربات کا جو نچوڑ ہے اس کو آپ جب کام میں لائیں گے، اگر خود آپ اس کے لیے لگتے اپنے طور پر تو کئی سال آپ کو لگ جاتے۔ یہ جو چند دنوں میں آپ کو ملیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زرعی موقع کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔